ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا چھٹا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ 5ویں لیکچر میں ہم نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تھی، جس میں ہم نے بسم اللہ کا لفظی ترجمہ دیکھا، بسم اللہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھا، اور ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے یہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج چھٹے لیکچر میں بسم اللہ کی تفسیر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے بسم اللہ میں جو لفظ اللہ آ رہا ہے، لفظ اللہ کی خصوصیات پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر آگے الرحمن الرحیم جو لفظ آ رہے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے وہ دیکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر الرحمن الرحیم میں فرق کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ حالانکہ دونوں لفظوں میں رحمت کی ہی صفت پائی جا رہی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، ویڈیو کو پورا سنیں، پسند آئے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور جو چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیں بسم اللہ کی تفسیر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ ہے لفظ اللہ کی خصوصیات۔ بسم اللہ کی تفسیر میں جو لفظ اللہ ہے اس میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں لفظ اللہ میں پہلے نمبر پر الف آتا ہے، اگر ہم الف کو گرا دیں تو للہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف دلالت کر رہا ہے، اللہ ہی کی ذات کا بتا رہا ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے بھی لشکر ہیں سارے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر پہلا لام بھی گرا دیں، الف بھی گرا دیا، پہلا لام بھی گرا دیا تو بن جاتا ہے لہو، یہ بھی اللہ ہی کی ذات کو دلالت کر رہا ہے، اللہ ہی کی ذات کا بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہ الملک ولہ الحمد، اور اگر دوسرا لام بھی گرا دیا جائے تو خالی ہو رہ جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کی ذات کو بتا رہا ہے۔ کیسے؟ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا ہو، جس طرح سے کہ اس کا نام حرفوں کا محتاج نہیں، اللہ کا نام حروف کا محتاج نہیں، اسی طرح رب کائنات کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں، بلکہ یہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت، خدا کے دوسرے اسما جتنے بھی دوسرے نام ہیں وہ خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر ہم رحمان پکاریں گے تو اس میں رحم کی صفت پائی جاتی ہے، رحیم پکاریں گے تو اس میں بھی رحم کی صفت پائی جاتی ہے، ناصر پکاریں گے تو اس میں مدد کی صفت پائی جاتی ہے۔
حافظ پکاریں گے تو اس میں حفاظت کی صفت پائی جاتی ہے، راشد پکاریں گے تو اس میں رہنمائی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نام ہیں، 3000 اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو ہر ایک میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں، لیکن لفظ اللہ میں وہ خصوصیت ہے کہ جب ہم لفظ اللہ پکاریں گے تو 3000 نام جو صفاتی ہیں، تمام کے تمام ایک نام جو ہم نے لفظ اللہ پکارا ہے اس میں پائے جاتے ہیں، بیک وقت پائے جائیں گے۔ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ باقی جتنے بھی نام ہیں پکارے گے تو الگ الگ صفت پکاری جائے گی، لیکن جب لفظ اللہ پکارو گے تو تمام کی تمام صفتیں اسی ایک نام میں پائی جاتی ہے۔ تیسری صفت یعنی تیسری خصوصیت کیا ہے لفظ اللہ میں؟ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ اللہ ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے ہی کوئی کافر یہ پڑھے گا تو وہ مومن بن جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم پڑھ لیں یا کوئی کافر پڑھ لے لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، اگر پڑھ لے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے اس میں لفظ اللہ پکارنا پڑے گا، اس لیے جب لا الہ الا اللہ پکارتا ہے تو وہ فوری مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں نا، جہاں پر اللہ رب العزت کے نام کی خصوصیت ذکر کر رہے ہیں وہاں پر یہ خصوصیات لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس نام میں عجیب عجیب نکات بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک نقطہ میں ذکر کر دوں، کیونکہ یہاں پر ذکر اللہ رب العزت کے نام کا چل رہا ہے، یہ پھر کہیں اور انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، لفظ محمد کی خصوصیات ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایمان افروز نقطہ ہے، محبت سے سماعت کیجئے گا۔ دیکھیں، جب ہم لفظ اللہ پکارتے ہیں تو یہ ہونٹ آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم لفظ محمد پکارتے ہیں تو نیچے والے ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے مل جاتے ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ جیسے ہی لفظ محمد پکارا جاتا ہے، یہ نام ایسا ہے کہ یہ نیچے والوں کو خدائے کائنات سے ملا دیتا ہے، رب کائنات سے ملا دیتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ جی، یہاں تک ہم لفظ اللہ کی خصوصیات پڑھ رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، جو بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے وہ نکلے کہاں سے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ لفظ رحمان اور رحیم یہ بنے ہیں رحم سے، اور رحم کا معنی ہے دل کا نرم ہونا، کسی پر مہربانی کرنا۔ اب دیکھیں نا، عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اسے رحم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچے پر جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے مہربان ہوتی ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں پیار محسوس کرتا ہے، محبت محسوس کرتا ہے، شفقت محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بھائی ہو گئے، بہن ہو گئی، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، ان سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ذی رحم کہا جاتا ہے۔ تو آگے ہم الرحمن اور الرحیم میں فرق دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ صفت تو دونوں میں رحمت کی پائی جا رہی ہے،
لیکن دونوں مختلف ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ رحمان کے جو معنی ہے، یعنی رحمان کے جو معانی ہے وہ ہے عام رحم کرنے والا، عام رحم کرنے والا۔ دیکھو ہوا، سورج کی روشنی، یہ بلا تفریق سب کو مل رہی ہے، عام مل رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی صفت رحمان پائی جا رہی ہے، اور خاص خاص یعنی حکومت، دولت، ولایت، نبوت، یہ خاص خاص کو ملی، تو اس میں اللہ رب العزت کی صفت رحیم پائی جا رہی ہے۔ ہوا سب کو ملی، عام ملی، سورج کی روشنی سب کو ملی، عام ملی، بلا تفریق ملی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان پائی جا رہی ہے۔ حکومت کسی خاص کو دی ہے، دولت کسی خاص کو دی ہے، ولایت کسی خاص کو دی ہے، نبوت کسی خاص کو دی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی صفت رحیم پائی جا رہی ہے۔ دوسرا فرق دیکھیں، اللہ رب العزت بڑی سے بڑی نعمت، مثال کے طور پر سلطنت، حکومت، زمین، جنت، ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہی دیتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن اگر تم کسی امیر کے پاس جاؤ گے، وقت کے بادشاہ کے پاس جاؤ گے، اور جا کر اسے کہو گے کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے وہ دے دو، تو وہ ناراض ہو جائے گا، غصہ کرے گا کہ میں جوتے کا تسمہ تو میں تمہیں بادشاہ ہوں۔ لیکن رب کائنات کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت مانگو، بڑی سے بڑی نعمت مانگو، رب کائنات عطا فرماتا ہے، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا تیسرا نقطہ، دنیا کے اندر، دنیا میں دوست ہو، دشمن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، سب کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، لیکن آخرت میں بروز قیامت اللہ رب العزت خاص خاص مسلمانوں پر رحم فرمائے گا، اور جو دشمن ہے ان پر قہر و غضب فرمائے گا۔ تو پتا چلا اللہ رب العزت دنیا میں جو تمام کو نعمتیں دے رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی صفت رحمان جلوہ گر ہے، اور آخرت میں جو مسلمانوں پر رحم فرمائے گا اس میں صفت رحیم جلوہ گر ہے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی خصوصیات کیسی ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سب پر بھی رحم فرما رہا ہے اور خاص خاص پر بھی رحم فرمائے گا۔ اب دیکھیں بسم اللہ پڑھیں تو اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسی نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ ہم پکارتے ہیں بسم اللہ میں تو 3000 صفات جو اللہ کے صفاتی نام ہے، ایک لفظ اللہ کہا تو رب کائنات تمام کی تمام صفتوں کی برکت تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کی کیسی برکت ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ہی تھا۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم بسم اللہ کے فوائد پڑھیں گے، بسم اللہ کے فضائل پڑھیں گے،
اور بسم اللہ کے چند مسائل پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہماری بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم